بالعالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ 6 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ خلاصہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے شروعات ہوتی ہے اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 82 پر اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل 160 آیات اور 15 رکوعات پر مشتمل یہ پارہ مجھے اور آپ کو 6 پارے کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ محترم معزز خواتین، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جو آسمان کی طرف سے مبعوث کیے گئے اور جنہیں برگزیدہ کیا گیا۔ ان کے نام اس میں بتائے گئے۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں آدم علیہ السلام، دوسرے پہ نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے انبیاء کرام کا تذکرہ اس پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کے بتاتے ہوئے اس کا آغاز جو کیا گیا ہے اس میں واقعات کی شکل میں، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ جو اس دنیا میں رہ رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے مدبھیڑ ہو گئی۔ اس مدبھیڑ کے نتیجے میں پہلے زمانے میں جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی صحیح ہے یا غلط ہے ثابت کرنے کے لیے وہ دمبوں کو قربان کیا کرتے تھے اور ان کی قربانی کو لے کر پہاڑوں پہ جاتے، وہاں اللہ سے دعا کرتے کہ جو اس میں سے سچ ہے وہ ثابت کرتے، تو آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی اور جس کا سچ ہے اس کے دمبے کو کھا لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی معاملہ آیا۔ ان کے 2 بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کا مطلب جو ہے دمبا کھا لیا گیا اور دوسرے کو مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں دوسرے بیٹے کو مطلب پیش آیا اور اس نے اس بیٹے کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر مطلب جو ہے اس میں تذکرہ اس قتل کے ساتھ ہی کہا یہ دنیا کا پہلا انسان اس دنیا سے مطلب جو ہے مر گیا تھا یا پھر انتقال کر گیا تھا یا پھر مطلب جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس وقت مطلب جو ہے اس میں بتایا گیا کہ وہ شرمندہ ہوا، ساتھ میں اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ انسانوں کو اگر وہ انتقال کر جائیں تو کس طرح سے ان کی تدفین کرنا ہے، تو ایک کوے کی طرف سے انہیں اشارہ دیا گیا اور اس کے ذریعے سے اس نے تدفین کا کام انجام دیا۔ اس واقعے کے ساتھ اس میں مطلب جو ہے ایک بڑی مطلب جو ہے قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر جا بجا انداز میں ایک مطلب قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہمیشہ اس قرآن کے مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے کہ اس قوم کی اتباع نہ کی جائے، اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، ان کی مطلب جو ہے بتائے ہوئے احکامات پر تم چلو گے تو بھٹک جاؤ گے راہ راست سے اور پھر مطلب جو ہے اللہ کی نظر سے بھی گر جاؤ گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایسی باتیں قرآن مجید کے مختلف پاروں میں مختلف آیتوں میں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ تو وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور پھر مطلب جو ہے ان کی دین اسلام میں داخل ہونے والے وہ سارے لوگ اس کے بعد جو آئے، یہی مطلب جو ہے بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ چال بازیاں کرتی ہے، جو مکاریاں کرتی ہے، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول سے انکار کرتی ہے، اس کے کتابوں سے انحراف کرنے والی یہ قوم ہے۔ اس کے سلسلے میں اس میں کچھ واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جانے والی ان خرابیوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ آئیے واقعات کو آج ہم دیکھتے ہوئے چلیں جو اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ مطلب جو ہے بتانے سے پہلے یہاں مطلب جو ہے وہ واقعہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ وہاں پر مطلب جو ہے جو لوگوں سے ان کا سامنا ہوا وہ وہاں کے منافقین تھے، اور منافقین کون تھے؟ وہ ہے اہل کتاب یہودیوں سے ان کا سامنا پیش آیا۔ جب یہودیوں کے سامنے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین حق پیش کیا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ آپ آسمان سے لکھی دکھائی ایک کتاب مطلب آسمان سے اتار لائیے تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا اس طرح مطالبہ کرنا وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کر گیا اور وہ پریشان رہنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیات کا نزول ہوا، واقعات بتائے گئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ قوم کیسی ہے اور کس کس طرح سے اس نے انبیاء کے ساتھ کیا نمونہ اختیار کیا اور اللہ رب العالمین کے احکام و ہدایات کے ساتھ اس نے کیا کھلواڑ کیا تھا۔ سب سے پہلے واقعے کی طرف آتے
میں اس میں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے وہ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام پر مطلب جو ہے ایمان لانے کے لیے نبی موسیٰ جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس وقت انہوں نے بھی مطلب جو ہے سیم انداز میں ایک شرط رکھی تھی کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات کیسے مانیں کہ تم مطلب جو ہے طور کے پہاڑ پر گئے ہو, وقت کے مطلب اللہ رب العالمین سے ہم کلام کیے ہو, ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلانیہ اللہ کو دیکھیں, اگر ہم مطلب جو ہے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر مطلب جو ہے ایمان لے آئیں گے. تو پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو وہاں پہ 70 آدمیوں کو لے جایا گیا, اور وہاں پر اللہ رب العالمین جب مطلب جو ہے جلوہ افروز ہوا تو آیات کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایک کڑاکا آیا اور وہ سب بے ہوش کے بے ہوش پڑے رہ گئے. مگر پھر بھی ان کی چالیں ویسی کی ویسی تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی مطلب جو ہے رعایت نہیں کی, ایمان نہیں لے آئے تھے. اس میں واقعے کے ساتھ اور ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے گئے تھے کہاں, طور کی پہاڑی پر اللہ کے بلانے پر. تو پھر جب وہ وہاں گئے تو یہ مطلب قوم ایسی قوم ہے جو بہت بے صبری قوم ہے. دوسرا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ ایمان سے سب سے زیادہ کمزور مطلب جو ہے اختیار کرنے والی یہ مطلب جو ہے قوم ہے. اور یہ قوم ایسی قوم ہے کہ یہ مطلب جو ہے لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہے, لوگوں کے بتانے پر اکسانے پر مطلب جو ہے اپنا ایمان تک کھو بیٹھتی ہے, کیونکہ چھوٹی قیمت پر تھوڑی قیمت پر اپنی آیات کو بیچ ڈالتے ہیں. تو ایسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے اور یہاں مطلب جو ہے ہارون علیہ السلام بھی ان کے درمیان موجود تھے, مگر وہ کمزور تھے اور بہت زیادہ مطلب جو ہے نرم طبیعت واقع ہوئے تھے. تو ان کے درمیان ایک مطلب جو ہے شخص تھا جسے سامری کے نام سے یاد کیا گیا. اس نے ان کے تمام سونے کو لے کر ایک بچڑا بنا لیا اور یہ بچڑے کی مطلب جو ہے شکل دے کر انہیں خدا کی شکل دے دی. جس مطلب جو ہے شرک سے وہ پاک ہو کر واپس آئے تھے, پھر موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک انہوں نے اپنے بچڑے کو مطلب جو ہے معبود بنا بیٹھا تھا. اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیسرے اور واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا. کہا گیا کہ بنی اسرائیل طور کی پہاڑی پر جن سے مطلب جو ہے عہد لیا گیا تھا, 70 مطلب لوگ گئے, ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ مطلب جو ہے کیا ہوں گے کہ تم مطلب جو ہے اللہ کی بندگی کرو گے, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرو گے. یہ پیروی کے ساتھ ان کو جب حکم دیا گیا کہ تم ایک شہر ہے جہاں مطلب انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہم ککڑی گیہوں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں, تو ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے ایک بستی ہے, اس بستی کی طرف تم جاؤ. یہ بستی کا مطلب جو ہے نشاندہی سیرت کے اس میں ملتا ہے کہ اردن کے مشرقی کنارے پر واقع ہونے والے بستی کا تذکرہ ہے کہ اس میں داخلے کا حکم دیا گیا. کہا گیا کہ تم یہاں داخلے کے لیے ہتتن کہتے ہوئے داخل ہو جانا, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہتتن کا مطلب ہے کہ ہم مطلب جو ہے فرمانبردار ہیں, ہم مطلب جو ہے اطاعت کرنے والے ہیں, ہم مطلب جو ہے یہ اقرار کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو یہ کہتے ہوئے آگے جاؤ. مگر انہوں نے اس کے خلاف انہوں نے مطلب جو ہے اعلان کیا کہ ہم مطلب جو ہے انحراف کرنے والے لوگ ہیں. کیا کہ وہاں گئے اور وہاں کے بستیوں کو انہوں نے اجاڑ دیا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ آبروزری کی, وہاں کے سب چیزوں کو تہس نہس کر دیا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. کہا گیا کہ یہ مطلب وہ قوم ہے جس نے جو کام دیا گیا ہے اس سے انحراف کیا ہے. اتنا ہی نہیں, یہ قوم ایسی قوم ہے جن پر سبت کا قانون مطلب جو ہے لاگو کر دیا گیا. سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کے دن بزنس سے منع کیا گیا تھا, کیونکہ وہ مچھیرے لوگ تھے, کیونکہ اسی دن مچھلیاں ابھر کر آتی تھی. مگر یہ قوم ہے کہ وہ ایسی چالیں چل کر انہوں نے مطلب جو ہے اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں سبت کے قانون کی انحراف کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے بندر بنا دیا. پھر مطلب جو ہے ان کا واقعہ بتایا گیا کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے انبیاء کرام کے جو اتنے سارے انبیاء ان کے دور میں آئے اور ان کی قوم میں آئے, مگر انہوں نے ہمیشہ مطلب انبیاء کرام کی بات نہیں مانی, ان کو قتل کیا, کسی کو دیواروں میں چنوا دیا, کسی کو درختوں میں چنوا کر مطلب انہیں آرے سے آر پار کر دیا, اور کئی انبیاء کرام کو ایسا کہ انہیں جو دلدل ہے اس دلدل پہ لٹکا کر انہیں مار دیا, اور کئی انبیاء کرام کو قتل کر دیا. کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو ایسی بدکار قسم کی ہے کہ جو اپنی چالوں کے ذریعے سے اللہ کے احکام کا انحراف کرنے کے لیے ہمیشہ تلی رہتی ہے. پھر اس کے بعد واقعہ اور ایک اسی پارے میں بتایا گیا کہ انبیاء کے دین کی طرف انہیں بلایا جاتا
جاتا ہے تو وہ مطلب جو ہے بڑا غرور مطلب انہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جو ہمارے گھروں میں ہماری قوم میں ہم مطلب جو ہے اس میں ایسے مطلب اللہ کے چہیتے ہیں کہ ہماری قوموں ہی میں مطلب جو ہے کیا آتے ہیں، انبیاء کرام آتے ہیں، اس لیے وہ پراؤڈ کے ساتھ وہ فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے ہم نبیوں کی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم جو بھی کہتے رہو ہمارے تو دل غلافوں میں بند ہے۔ اس کا تذکرہ کیا ایک واقعہ کہ وہ کفر میں اتنے مطلب جو ہے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو تو یہاں تک رتبہ دے دیا کہ وہ کہا کہ مریم مطلب جو ہے ایک پاک باز عورت تھی جس کی گواہی وہ خود قوم دیا کرتی تھی، مگر اس زمانے میں انہوں نے مطلب جو ہے اس عورت پر کیا کیا، کیچڑ اچھالا اور اسے بہتان سے مطلب جو ہے آراستہ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور مطلب جو ہے حال یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے گہوارے میں اس نبی کو زبان کی مطلب جو ہے نطق دے کر اسے مطلب جو ہے بولنے کا سلیقہ سکھا کر اسے اس مطلب پاک باز عورت کے اس جرم کو پاک صاف کر دیا تھا، مگر جب ہوا تو پھر یہ قوم ایسی ہے کہ انہوں نے غلو کر دیا، لوگوں کے دوسرے قوموں کی باتوں کو اپنے اس میں جمع کر لیا، اور حال یہ ہو گیا کہ اتنے غلو میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم تین میں کا ایک ہے، کہا کہ نمبر 1 نعوذ باللہ اللہ مطلب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، اور پھر کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیوی ہیں، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مطلب جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس حد تک غلو انہوں نے کر لیا، اور پھر مطلب آگے بڑھتے ہوئے قوم اور بھی مطلب جو ہے جو بدکاریاں اپنے واقعات کے ذریعے کردار کے ذریعے سے ثابت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے چال بازی کے نتیجے میں اسی مطلب جو ہے مسیح کو جس کو اتنا بڑا مطلب مرتبہ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنانے لگی، اور اس قتل کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ پلان بنا لیا، مگر اللہ رب العالمین نے اس مسیح کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور انہیں محفوظ کر دیا، مگر انہوں نے اپنی چال بازی کو چھپانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین انہیں واپس لے چکا ہے، تو انہوں نے ایک نامزد مطلب جو ہے ایسے ہی نامی شخص کو لیا اور اسے جو ہے سولی پر لٹکایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مطلب کیا کر دیا، سولی پر چڑھا لیا، اور اسی کی مطلب جو ہے آج بھی عید کے طور پر مناتے ہیں، اسی کی خوشیاں مناتے ہیں جو کرسمس کے طور پر مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گے، پھر وہ عام مطلب جو ہے زندگی گزاریں گے، یہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ اس کا تذکرہ بھی اسی مطلب جو ہے پارے میں کیا گیا ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ چہیتے ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بیٹے اور چہیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی جو آگ ہے جہنم کی ہمیں نہیں چھوئے گی، اس لیے وہ جو ہے کھلم کھلا مطلب جو ہے اللہ کے قانون کی اور اللہ کے ہدایات کی کا انحراف کرتے ہیں، اور اس سے مطلب جو ہے انکار کرتے والی یہ قوم ہے۔ پھر مطلب جو ہے اس میں یہ واقعہ بھی بتایا گیا کہ ان کے کاموں چالوں مکاریوں اور دنیا میں مبتلا ہونے کی وجہ مطلب جو ہے یہ نہیں تھی کہ وہ بے علم لوگ تھے، نہیں بلکہ وہ علم دار لوگ تھے۔ کہا گیا کہ ان قوموں کے اندر تاریک ذہن مطلب جو ہے علماء کرام اور مطلب جو ہے فقہاء کرام تھے، اس میں لفظ استعمال کیا گیا ربانی اور احبار کا لفظ استعمال کیا گیا، ربانی کہتے ہیں علماء کو اور احبار کہتے ہیں فقہاء کو، یہ دونوں ان کے درمیان موجود تھے، مگر وہ اپنے ہی آپ میں مشغول اور اللہ کے دین کے احکامات کو ان تک پہنچانے کی کوششیں نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے قوم سرکش بن گئی تھی، یہ قوم زیادتیاں کرنے لگ گئی تھی، یہ قوم برے افعال کا شکار ہو گئی تھی، اور پھر مطلب جو ہے کہا گیا اس میں لفظ استعمال کیا گیا سبا السبیل، کہا گیا کہ یہ قوم ان تمام مطلب جو ہے فقہاء اور مطلب جو ہے ربانیوں کے یعنی علماء کرام کی نا اہلی اور پیغام کی نا مطلب جو ہے پہنچ کے نتیجے میں انہوں نے سوا السبیل کو گمراہ کر دیا۔ سوا السبیل کیا ہے؟ سوا السبیل ہے صراط مستقیم، سوا السبیل ہے اللہ کا مقصد، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد، انہوں نے مطلب جو ہے اپنے آپ کو قطعاً مطلب جو ہے اس سے بے بہرا کر دیا اور اس سے مطلب جو ہے دور ہو گئے، اس کے نتیجے میں ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد آئیے کیا خرابیاں پیدا ہوئی اسی پارے کے اندر اس کو ہم بیان دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے سواء السبیل کے گمراہ ہونے کے نتیجے میں مطلب جو ہے ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی، سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا، یہ لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں یہ کفار کے زیادہ دوست نظر آتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اہل ایمان کا ساتھ نہیں دیتے۔ آج بھی ہم اپنی تاریخ کے ان پنوں کے ساتھ آج ہم دیکھیں تو آج بھی عیسائی اور یہودیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مطلب جو ہے مل کر مسلمانوں کو ستانا، انہیں مطلب زیر کرنا، ان کو ذلیل
کرنا, जब भी वही चाल थी आप भी यही चाल है, इसलिए कि वो अपने मकसद अजीम से बहरावर होने की बजाय इससे लापरवाह हो गए हैं, गफलत का शिकार हो गए हैं और मुख्तलिफ चालें करते हुए नजर आते हैं। फिर मतलब जो है दूसरी मतलब जो है नतीजा इसमें बताया गया कि खराबी ये पैदा हुई कि वो दीन में गुलू मतलब जो है करने लगे, कि जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने अहकाम और नसीहतें और हिदायतें और तरीक़ेकार हमें बताए हैं, उसकी बजाय उसमें ज्यादती कर लेना, इसको मतलब कहा जाता है गुलू या बिदात। मसलन अगर 5 वक्त की नमाजें मुकर्रर की गई हैं, मैं कहूं कि मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं बेड पे ही बैठी हुई हूं तो मैं 6 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, तो इसका मतलब ये है कि हम गुलू कर रहे हैं। तो उन्होंने भी गुलू कर लिया। गुलू के नतीजे में उन्होंने मतलब जो है अपनी किताबों के अहकाम और हिदायत को भुला दिया, और उसके नतीजे में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता था वो मतलब जो है असल चीजें गुम हो गई और नकल के पीछे बढ़कर अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। तीसरी खराबी इसके नतीजे में ये पैदा हुई कि ये लोग मतलब जो है अपनी ही तकलीफ करदा, यानी दूसरों की, अपने अतराफ में रहने वाले दूसरे कौमों की तकलीफ करदा मतलब चीजों से इतने मुतासिर होने लग गए कि उन्होंने मतलब जो है खुद भी भटकते चले गए और साथ साथ मतलब जो है दूसरों को भी भटकाने की कोशिश करते हैं, और वो मतलब जो है लोगों को राह रास्त से भटकाने की हर मुमकिन कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। और खराबी ये पैदा हुई कि ये लोगों के सिलसिले में कहा गया कि ये लोग अंधे, बहरे और मतलब जो है गूंगे बन गए हैं, इनको कुछ भी समझाने की कोशिश करो ये सुन नहीं पाते, इसलिए कि इनके पास हिदायत का ये खत्म हो गया है। दूसरा ये है कि इनके पास मतलब जो है सुनने समझने की ताकत खत्म हो गई है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर मतलब जो है ताले लगा दिए हैं, महर लगा दिए हैं, इस वजह से इनको कुछ भी कहो इनके पास मतलब जो है समझ नहीं आती। फिर जो खराबी पैदा हुई, कहा गया कि ये लोग गुनाह, जुल्म और ज्यादती कामों में हमेशा दौड़ धूप करते हुए नजर आते हैं, मगर अल्लाह के कानून के निफाज के लिए जद्दोजहद करते हुए, इसकी कोशिशें करते हुए कभी नजर नहीं आते। फिर ये खराबी ये भी इनके अंदर इस सवाउस सबील के गुम होने की वजह से हुई कि ये लोग हराम माल खाने वाले लोग हैं, सूदी कारोबार इनके हाथों में है। आज भी हम देखें तो सूद का सबसे बड़ा मतलब जो है बैंकर अगर किसी के पास है तो यही यहूदियों के पास है, और वो इसको होल्ड किए हुए सारी दुनिया को नचाने की कोशिश करता है। साथ में ये भी मतलब जो है खराबी की तरफ इशारा किया गया कि ये अपने फायदे की तरफ हमेशा देखते हैं, अगर मुसलमानों की तरफ मतलब फायदा नजर आया तो उधर कूद जाएंगे और उनकी चापलूसियां करेंगे, और अगर मतलब बातिल की तरफ उनको नजर आया कि फायदा है तो उधर कूद जाते हैं और अपना फायदा हमेशा मतलब जो है खुद गर्जी के साथ उसका लिहाज रखते हैं, और जहां फायदा है वहां मतलब जो है अपनी मक्कारियां और चालबाजियां करते हुए नजर आते हैं। फिर एक खराबी इनके अंदर पैदा हुई कि दीन को इन्होंने खेल और तमाशा बना रखा है, और कहा गया कि जब इनको नमाज को बुलाया जाता है तो इनकी कैफियत बताई गई कि वो लोग मजाक करते हैं और खेलते बैठ जाते हैं। तो कहा गया कि मुनाफिक की निशानी जो कल मतलब जो है पारे में भी बताई गई थी, कहा गया कि कौम के अंदर ये भी खराबी मौजूद है। फिर कहा गया कि ये झूठे लोग हैं, हमेशा झूठ घड़ते हैं, सच बात को मतलब दलाइल के जरिए से झूठ मतलब साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहा गया कि इनके दिलों में ईमान नहीं उतरा है, ये झूठ देंगे, झूठ मतलब के लिए कान लगाए फिरते हैं और हमेशा झूठ के पीछे तको-दो करते हुए नजर आते हैं। ये भी खराबी बताई गई कि किताब अल्लाह के अल्फाज को असल मानी से फेर देते हैं। कहा गया कि जिस तरह मतलब जो है कल भी हमने देखा था कि वहां उन्जुर ना कहा गया तो वहां मस्मा कहा गया, तो इस तरह के मतलब अल्फाज हैं जिसका उलट फेर हमेशा किया करते हैं और उसके जरिए से मतलब जो है लोगों को अलग अंदाज में बात को पहुंचाने की कोशिशों में तकोदो करते हुए नजर आते हैं। ये भी फरमाया कि खराबी सवाउ सबील के गुम होने की वजह से इनके अंदर ये पैदा हुई कि अंबिया कराम से बेजा मुतालिबात करते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में बताई कि वो वक्त के रसूल से मतलब जो है तकाजा किया कि आसमान से लिखी लिखाई किताब ले आओ, जबकि इनके पास पैगंबर बहुत सारे आ चुके थे, उनके पास बहुत सारी किताबें आ चुकी थी, और इसका इसमें इस बारे में ये भी तस्करा किया गया कि उनके पास जबूर और तौरात मौजूद थी, इंजील मौजूद थी, मगर फिर भी ये लोग इस तरह के तकाजे किया करते थे। और इसमें कहा गया कि ये भी मतलब सवाउ सबील के गुम होने की वजह से जो उनके ऊपर असर अंदाज हुआ वो ये है कि वो अल्लाह की किताब का बड़ा हिस्सा भूल गए थे, नहीं मालूम किताब के अंदर क्या है, नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या अहकाम और हिदायत है, सब कुछ भूल कर बैठ गए थे। और ये हुआ कि इसके नतीजे में वो माल को नाजायज तरीके से हासिल करने के लिए हमेशा तकोदो करते हैं और इसी के पीछे पड़े रहते हैं। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को दुनिया में भी और आखिरत में भी अजाब से मतलब जो है
हमकिनार करने का वादा किया हुआ है और किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दुनिया में उन पर क्या अजाब मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वारिद किया। पहले मतलब जो है इस पे देखा जाए तो एक मतलब जो है वाकई में बताया गया कि हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए वहां पे दाखिल हो जाओ। तारीख के पन्ने बताते हैं कि उन्होंने उससे इनहराफ किया था। इनहराफ किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब इस शक्ल में मतलब जो है उन पर वारिद हुआ कि एक वबा फैली, ऐसी वबा जिसे मतलब जो है वायरस भी कहा जाता है। तो ये वबा ऐसी फैली कि तारीख के पन्ने कहते हैं कि 24,000 अफराद वहां पे हलाक हो गए, मगर ये कौम कभी मतलब जो है तब भी नहीं सुधरी। फिर मतलब जो है दुनिया के अंदर जो हालात हुए वो सबत के कानून के तोड़ने की वजह से उनको बंदर बना दिया गया, मगर फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और उस पर मतलब जो है वो लगे रहे अपनी ही चालबाजी और मक्कारियों में। फिर इनको कहा गया कि एक मतलब जो है शहर में दाखिल होने का तस्करा किया गया है। कहा गया कि जब वो वहां फलस्तीन में दाखिल होने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मूसा वहां तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम तो वहां नहीं जाते, तुम मतलब जाओ और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो और वहां पर सब मतलब जो है हमवार मतलब जो हो जाए तो हम वहां पे आएंगे। तो उस वक्त उनको जो अजाब दिया गया तो उसका तस्करा इसमें किया गया। कहा गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी मतलब जो है वो वक्त था जब मतलब जो है इनको कहा गया कि ये लोग 40 साल तक मतलब जो है भटकते रहेंगे और फलस्तीन में दाखिल नहीं होंगे। और हुआ भी यही कि पहली नस्ल उसके बाद वाली नस्ल मतलब खत्म हो गई और जो छोटे मतलब जो है बच्चे थे वो जवान हुए तो तब कहीं जाकर उनको फलस्तीन में जाने की इजाजत मिल गई। तो ये मतलब जो है दुनिया के अजाबात हैं जो उनको दिए गए, मगर एक कौम नहीं सुधरी। उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि आखिरत में इनके लिए अजाब ऐसा नहीं कि इनको दुनिया में दिया गया है तो आखिरत में इनको मतलब जो है छोड़ दिया जाएगा, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करता है कि पहली चीज उनको जो अजाब में मुब्तला करेगी वो ये है कि इनको जो है अता कर दी जाएगी, और वो क्या होगी हमें नहीं मालूम। जहां ऐसा ऐसा तस्करा किया जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए सीरत बताती है कि जहां मतलब जो है पैसिफिक अंदाज में नहीं कहा गया कि वो सजा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो है थर थर कांपा करते थे और ज़हर खतार रोया करते थे, क्योंकि अल्लाह का गजब सिर्फ मतलब जो है हिंट में बताया गया है तो पता नहीं वो क्या अजाब होगा, और बहुत ज़हर खतार रोया करते थे। मगर इन कौम के सिलसिले में कहा गया कि पहला अजाब का जिक्र किया गया कि जरूल कार कर देने वाला अजाब उन्हें अता कर दिया जाएगा। दूसरा कहा गया कि इनको मतलब जो है दर्दनाक सजा से मतलब जो है हमकिनार किया जाएगा। तीसरी तरफ कहा गया कि ये मतलब जो है वो लोग हैं कि अल्लाह इनको हरगिज माफ नहीं करेगा, चाहे मतलब जो है एक दुनिया भरकर मतलब जो है वो क्या दे दे, हीरे जवाहिरात सब कुछ मतलब अता कर दें, तब भी इनके गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। फिर अजाब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो जहन्नम की तरफ घसीट कर लाए जाएंगे जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां से निकलने की कोई मतलब जो है सबेल उनके पास नहीं होगी। फिर इशारा किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है इन पर लानत फरमाता है, जिस पर अल्लाह की लानत पड़ी तो फिर मतलब जो है वो जो है अल्लाह की नजरों से दूर हो गया। जो अल्लाह की नजरों से दूर हो गया तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत से महरूम रह गया। जो महरूम रह गया वो गुमराह हो जाता है, अमाल को जाया कर देता है और अल्लाह के गजब को आवाज देता है। तो यहाँ कहा गया कि वो लानत के मुस्तहक हैं। फिर कहा गया कि इनके लिए दायमी अजाब है, और इनको कहा गया कि ये अपनी रहमत से बहुत दूर मतलब जो है इनको फेंक दिया गया है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, इन वाक़यात के बाद इस मतलब पारे के अंदर जो इशारा किया गया है वो है उम्मत मुस्लिमा को, कि ये वाक़यात कहानी नहीं है जिसको सुना जाए, ये मतलब जो है कोई वाक़यात नहीं है कि दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा लेकर मतलब जो है शौकिया मतलब जो है वक्त गुजारी की जाए, नहीं। कुरान मजीद के वाक़यात और उसके बताए हुए मतलब जो है चीज़ें हमें मतलब जो है दावत देती हैं कि तुम्हारे अंदर मतलब जो है कुछ सुधार पैदा होना चाहिए। जो सूरह फातिहा में कहते हैं ऐ अल्लाह हमें भटके हुए लोगों में शुमार न कीजिए, उसका जवाब यहाँ देता है कि ये कौम भटकी हुई कौम थी जिसने तरीका अपनाया। आओ तुम्हारे लिए मैं कुछ नसीहतें करता हूँ। वो नसीहतें इस बारे में क्या बयान की गई हैं, आइए उसका इजहार मतलब जो है करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले लोगों को मतलब जो है नसीहत की गई, कहा गया कि लोग तुम्हारे पास रोशन दलील यानी कुरान मजीद आ गया है। इस कुरान मजीद को साफ साफ मतलब जो है तुम्हें रास्ता बताने वाली ये किताब है, इसको थामे रखना, इसको गुमराह नहीं होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और सुन्नत को छोड़े जा रहा हूं, जो इनको थामेगा कभी गुमराह नहीं होगा। तो यही ये मतलब जो है इशारा किया जा रहा है कि इसको वक्त के रसूल थे तो उस वक्त मतलब रसूल की बात मानी जाए, अब वक्त के रसूल मौजूद नहीं है, इस किताब से अपनी रहनुमाई ली जाए। दूसरी तरफ इसमें इशारा किया गया वो ये है कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करता है, इसको तोते मैना की
طرح رٹ کر مطلب جو ہے اس کو تاخوں میں سجا کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور فکر مند ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں اہم کام جو کرنا ہے وہ بلغ انی ولو آیا، اپنی طرف سے پہنچا دو ایک آیت ہی صحیح۔ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا کرو۔ پھر تیسرا مطلب جو ہے اس میں نصیحت آئی وہ یہ ہے کہ اس کتاب قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لانا شرط اول ہے، کیونکہ مطلب جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل تھی جس نے اپنی طرف آنے والے اپنی قوم میں نزول شدہ پیغمبروں کی کتابوں کو تو مانا تھا، زبور، انجیل، مطلب جو ہے تورات کو، مگر قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ شرط رکھی گئی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ ہم اپنی کتاب کو بھی مانیں گے اور اپنے بعد آنے والی اپنے پہلے آئی ہوئی ساری کتابوں کی ہم تائید کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو مانیں گے۔ پھر مطلب جو ہے اس میں کہا گیا کہ نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرو، نمبر 2 زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تیسرا اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلب جو ہے مانو، چوتھا کہا گیا کہ اللہ کو اچھا قرض دینے کی کوشش کرو کیونکہ اچھا قرض انسان کو راہ راست کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے پانچواں کہا گیا کہ بندشوں کو پوری طرح مطلب جو ہے پابندی کے ساتھ اس کی بندش کرو، جو احکام و ہدایات تمہیں مطلب جو ہے حدود الہی بتائے گئے ہیں ان حدود الہی کا پاس و لحاظ رکھنا تمہارے لیے شرط اول ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ پھر مطلب جو ہے نصیحت ان واقعات کے ذریعے سے کی گئی کہ اللہ تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اسے تختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے کیا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے ہمیشہ انصاف اور عدل کے مطلب جو ہے علمبردار ہو کے کھڑے رہنا، چاہے سامنے والا کچھ بھی مطلب جو ہے چاہے غیر مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے اپنا بچہ ہو، چاہے اپنے قوم کا یا اپنے قبیلے کا فرد ہو، تم انصاف سے کبھی انحراف نہیں کرنا کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہو کا تقاضا کیا گیا۔ پھر مطلب جو ہے ان واقعات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو نصیحت کی گئی کہ کہا گیا کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ اور زیادتیاں کرنے لگو، ایسے کام کبھی نہیں کرنا۔ پھر اشارہ کیا گیا، نصیحت کی گئی کہ اللہ کی باریابی کا ذریعہ تلاش کرنے کا مطلب اہتمام کیا کرو اور پھر اس کی راہ میں ہمیشہ جدوجہد کیا کرو، کوششیں کیا کرو، محنتیں کیا کرو اور اسی کے نتیجے میں جنت ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ پھر کہا گیا، نصیحت کی گئی کہ اللہ کے پیغام نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو، اپنے حساب سے دنیا کیا چاہتی ہے یہ حساب سے یا دوسرے قوموں کے مطلب جو ہے چیزوں کو لے کر انصاف نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کا قانون موجود ہے، جس طرح شرعی احکامات ہیں اسی کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مطلب نصیحت کی گئی جو حق آ گیا ہے اس حق سے منہ موڑنے کی کبھی کوشش نہ کرنا اور دوسروں کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی مصداق میں اس میں نصیحت کی گئی کہ ہمیشہ دوسروں کے مطلب خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالو، بلکہ اپنے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو ڈھالنا اور حق کو مطلب جو ہے اظہار کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر مطلب نصیحت کی گئی کہ بھلائیوں میں سے ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جتنا کر رہے ہیں بس ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ سامنے والے کو ہمیشہ دیکھنے کی کوشش کرو، جو وہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس درجات مطلب جو ہے بلند ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر آخری اس میں مطلب نصیحت کی گئی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد مطلب جو یہاں پہ اس پارے میں اظہار کیا گیا ہے وہ معاشرتی احکامات آئے ہوئے ہیں۔ معاشرتی احکامات کیا ہیں؟ آئیے اس کو مختصراً مطلب جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں قانون بتایا گیا معاشرتی قانون کہ پہلا یہ ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، اس زبان سے گالی گلوچ کرنا، اس سے برے مطلب الفاظ نکالنا، کسی کو ذلیل کرنا، یعنی زبان کی حفاظت اس میں شرط قرار دی گئی۔ کہا گیا کہ باوجود یہ کہ تم حق پر ہو مگر پھر بھی مطلب تمہیں چاہیے کہ بدگوئی سے ہمیشہ مطلب جو ہے تمہیں مطلب پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ممانعت قرار دی گئی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ویسے بھی مطلب کہا گیا کہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے روزے دار کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی مجھے اور آپ کو کہتی ہے کہ بدگوئی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا مطلب اس میں قانون بتایا گیا وہ ہے کلالہ کا قانون۔ کلالہ کا قانون کیا ہے؟ کہا گیا کہ کلالہ کہتے ہیں بے اولاد مطلب جو ہے شخص جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ جب مر رہا ہے تو اس کے بھی مطلب جو ہے
کوئی ماں باپ وغیرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے شخص کی وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کس طرح بہنوں کو دیا جائے، کس طرح بھائیوں میں تقسیم کیا جائے، اور کیا قانون ہے، اس کی تفصیلات بھی اسی پارے کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے۔ تیسرا قانون اس میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ مویشی ٹائپ کے جانور جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثلاً اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ جو ہیں، ایسے تمام جانوروں کو کھانا حلال قرار دیا گیا، ان کو کھائیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جن کے کھر ہوتے ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں چاہے وہ جانور ہوں جنہیں درندے کہا جاتا ہے، جو گوشت کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، کہا گیا کہ ایسے جانور اور پرندے کھانے کی ممانعت اور انہیں حرام قرار دیا گیا کہ اسے نہیں کھانا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ تم کیا ہے کہ خدا پرستی کی نشانیوں کی حرمت کا خاص لحاظ رکھو۔ یہ خدا پرستی کی حرمتیں کیا ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے سرکاری جھنڈے یا فوج، پولیس، یونیفارم، سکے، نوٹ، اسٹیمپ، یا پھر جو جھنڈے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف جھنڈے ہوتے ہیں، یا مسیحت کی چوٹی، یا مندروں کے زنار وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ اپنی اپنی مذہبی اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کا ذلیل کرنا، اسے پیروں میں روندنا، یہ لوگوں کو تیش دلوا سکتا ہے۔ یہاں پہ قانون بتایا گیا کہ تمہیں معاشرت کو سکون میں دینے کے لیے، معاشرے میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم کیا کرو گے، ان خدا پرستی کی نشانیوں کے بے حرمتی تم نہیں کرو گے، ان کا پاس و لحاظ رکھو گے اور ان کا احترام تم ضرور کرو گے، کیونکہ دوسری قومیں اس کا اپنے نظر کے مطابق ان کا احترام کرتی ہیں۔ اس قانون کے ساتھ یہ بھی معاشرتی قانون بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ اس میں جانوروں پر دست درازی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ دست درازی کیا کرتے تھے، ایسے جانور جو پہلے کئی مہینوں پہلے لوگ اپنے جانور وغیرہ کو لے کر جایا کرتے تھے، تو ان کے جانوروں پر دست درازی کرتے، ان کی شکار کیا کرتے تھے۔ اس قانون کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم اس طرح کے جن کے جانوروں کے گلوں میں پٹھے لٹکے ہوئے ہیں، حج کے جانور ہیں، ان پر دست درازی نہیں کرو گے، کہا گیا کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ پھر ان کا کہا گیا کہ جو لوگ ان کو جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ان کو کبھی چھیڑو گے بھی نہیں، شکار نہیں کرو گے۔ پھر ساتھ میں کہا گیا کہ اگر احرام کی ختم ہو جائے تو پھر شکار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی گروہ تمہارا اللہ کے راستے یعنی گھر کی طرف آنے کے لیے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے، جس طرح آج سعودی نے ہمارا دروازہ بند کر رکھا ہے، کہا گیا کہ ایسا ہو جائے تو تمہارا غصہ اتنا مشتعل انگیز نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ تم ان کو ابھارنے کی کوشش کرو گے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرو گے، مگر زیادتی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ گناہ و زیادتی کے کاموں میں بالکل ساتھ نہیں دو گے، چاہے وہ اپنے ہی گھر کے بچے یا اپنے خاندان کے لوگ ہوں، مگر ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر بول بالا حق کا کرنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر راستے کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں بھرپور تعاون دو گے اور انہیں سپورٹ کے ساتھ اس کام کو فروغ دینے کی حتی الامکان کوشش کرو گے۔ پھر یہ بھی حرام کے قوانین بتائے گئے جو اس سے پہلے کے پاروں میں بھی آیا ہے، وہ ہے خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر جو جانور یا پھر پرندہ گرا ہو اس کو کھانے سے ممانعت قرار دی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ کسی درندے سے اگر پھاڑا ہے تو وہ بھی جانور اور پرندہ نہیں کھایا جائے گا۔ اور آستینوں پر ذبح ہونے والا جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی ممانعت قرار دیا گیا۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی جنگل میں پھنس گئے ہیں، وہاں کھانا نہیں ہے، تو اس صورت میں تم کیا کرو گے، کھانے میں کوئی آر نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد آخری چیزیں یہ بتائی گئی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ ہی کے بندے ہیں اور ان کے گھر میں کھانا کھانا، ان کے پلیٹ میں کھانا کھانا کوئی مضائقہ
متفقہ نہیں ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ آزاد عشق بازیاں کرنے کی ممانعت قرار دی گئی۔ عشق بازیاں کرنا، عشق کو مطلب فروغ دینا کہا گیا کہ ممنوع چیزیں ہیں۔ پھر ساتھ میں کہا گیا کہ چوری چھپے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ قانون بھی تمہارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ ممانعت ہے اور اس سے پرہیز کرو۔ پھر اس میں جو قانون بتایا گیا وہ ہے وضو کا قانون، واضح طور پہ بتایا گیا کہ طریقہ وضو کیا ہے۔ پھر ساتھ میں طریقہ تیمم بھی اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے اگر بیمار وغیرہ ہیں تو اس صورت میں کس طرح سے تیمم کیا جائے۔ پھر اس میں غسل کے قانون بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بتائے گئے۔ آخری قانون اس میں جو بتایا گیا وہ ہے چوری کا قانون، کہ چوری کی مد میں کہا گیا کہ اگر کوئی چور ہے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ مگر اس کی شرعی مطلب جو ہے بہت سارے احکامات ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان کو فوراً مطلب جو ہے کوئی کھانے کی چوری کر لیتا ہے، کوئی بیت المال سے کوئی چوری کر لیتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے مختلف جو عام مطلب جو ہے چوریاں ہیں، اگر ایسی چوریاں ہیں تو اس کے نتیجے میں ہاتھ مطلب نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ کاٹنے کی مخصوص مطلب جو ہے یہ ہے کہ جس کے مد میں ان کا ہاتھ کاٹنے کی ممانعت دی گئی، جو شرعی اعتبار سے بہت فقہی مسائل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ محترم و معزز خواتین، یہ وہ خلاصہ ہے جو اس پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ ساری باتیں نچوڑ کر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نصیحت کی گئی ہے اس پارے کے ذریعے سے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ یہ قوم جو بنی اسرائیل ہے، اس قوم کی اتباع کبھی نہ کرنا، اس کی مطلب جو ہے نقش قدم پر کبھی نہ چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نہ خود نشاندہی کرنا اور نہ مطلب جو ہے اس کی اتباع کرنا۔ پھر کہا گیا کہ یہ قوم مطلب جو ہے چال باز ہے، ہمیشہ اس سے چوکنے رہنا، ان کو دوست بنا کر رازدار بنا کر مطلب جو ہے اپنی قوم کو مطلب جو ہے نقصان دینے کی کوشش نہ کرنا۔ ساتھ میں کہا گیا کہ یہ قوم وہ ہے جس کے اندر الگ الگ کی بری خصلتیں موجود تھیں، ایسی خصلتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کو مطلب جو ہے سامنے رکھو، نظر ثانی کرو، غور و فکر کرو اور اپنی شخصیت کو اس میں مطلب جو ہے ناپ تول کر دیکھو کہ کہیں میرے اندر وہ چیز ہے، اگر ہے تو اس سے پرہیز کرنے، اس سے بچ جانے اور اس سے مطلب جو ہے دور ہونے کی حتی الامکان کوشش کی ضرورت ہے۔ آج کی مطلب جو ہے یہ کلاس، آج کا مطلب خلاصہ یہی باتوں کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مجھے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمارے راستے کو مطلب جو ہے آسان کرتا ہوا چلا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔